پاکستان کبھی بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کرے گا، پانی ہماری ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، کئی دہائیوں سے مسئلے کو دبانے کی کوشش ناکام ہو چکی، دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب ہے، بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ رد کر دیں۔ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کا مشن، وزیر اعظم کی 2 روزہ دورے پر تاجکستان آمد، دوشنبے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا توانائی، مواصلات اور ٹرانسپورٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر اظہار تشکر، شہباز شریف گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے، ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات سے آگاہ کریں گے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے تجارت کو استعمال کیا، عدالت نے اختیارات محدود کیے تو تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے، تصادم سے لاکھوں زندگیوں کو خطرات ہوں گے، پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالت میں موقف، تجارتی پالیسیوں کا دفاع، تجارتی ٹیرف غیر قانونی قرار دینے کے خلاف اپیل دائر، امریکی حکام کے مطابق اختیارات محدود ہونے سے علاقائی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت کی نئی راہ پر گامزن، بٹ کوائن ریزرو کے قیام کا اعلان تاریخی اقدام ہے، معاون خصوصی بلال بن ثاقب کا لاس ویگس میں تقریب سے خطاب، کہا بٹ کوائن کوئی خطرہ نہیں، ایک موقع ہے جدت کا، آزادی کا اور خود مختاری کا، ہم ان بٹ کوائنز کو محفوظ رکھیں گے، فروخت نہیں کریں گے، نوجوانوں کی قیادت میں پاکستان کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں کرپٹو کرنسی کی گونج، پاکستان میں کرپٹو کرنسی ابھی تک غیر قانونی ہے، صرف کرپٹو کاؤنسل قائم کی گئی، سیکرٹری خزانہ کا انکشاف، ارکان کا اظہار حیرت، کہا لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اگر کل کرپٹو قبول نہ کی گئی تو لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے گا، کمیٹی کا چیئرمین کرپٹو کاؤنسل کو طلب کر کے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ انہوں نے ساتھ ہی بڑا واضح کہہ دیا کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، میرے دروازے صرف کھلے ہیں، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے، نیشنل ایشوز پہ، یونٹی کی خاطر، اتحاد کی خاطر۔ گیو اینڈ ٹیک لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی فری۔ خان صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ میں کبھی بھی ڈیل کے صورت میں باہر نہیں آؤں گا۔ بانی کی رہائی، پی ٹی آئی ایک پیج پر نہ آئی، کنفیوژن کا شکار، کچھ لوگ کچھ دو کا بیان، پھر یو ٹرن، بیانات میں تضاد نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، بانی نے صاف بتا دیا کچھ لوگ کچھ دو کی بات نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے، 5-6 روز میں لائحہ عمل دیں گے، سینیٹر علی ظفر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بیرسٹر گوہر نے کہا بانی نے واضح کیا ہے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، جب مقدمہ سنا جائے گا تو رہائی بھی ہو جائے گی، جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے سزا معطلی کی درخواستیں سنی جائیں گی، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ کیا جمہوریت یا عوامی امنگوں کے لیے جج اپنے فیصلوں سے آئین کو بدل سکتے ہیں؟ کیا جج آئینی حدود سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ کیا جج آئین دوبارہ لکھ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آئین دوبارہ لکھا گیا، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا، پی ٹی آئی کو نشستیں دینے والے فیصلے میں کہا گیا ووٹ بنیادی حق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا پی ٹی آئی کے پاس تو بڑے بڑے قانونی دماغ ہیں، اتنی غلطیاں کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ میں بھی بڑے بڑے دماغ ہیں، پھر بھی بڑے فیصلوں میں غلطیاں کیسے ہوتی ہیں؟ وکیل فیصل صدیقی کا جواب۔
جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے سیاسی مکالمہ وقت کی ضرورت، عوامی مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری کی لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے گفتگو، علاقے کو درپیش مسائل اور دیگر امور پر بات چیت۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کی کوشش، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات، ممکنہ اہداف پر مشاورت جاری۔ نئے مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کا ایکس پر پیغام۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے نئے بجٹ میں سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل ہوگا۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد 30 بے گناہ شہریوں کی شہادت اور متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر، فتنہ الخوارج آزاد کشمیر کام تباہ کرنے کے در پہ، آئی جی آزاد کشمیر نے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا، شواہد پیش، کہا دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤوف اور غازی شہزاد کشمیری نوجوانوں کی جہاد کے نام پر ذہن سازی کر رہے ہیں، کشمیری نوجوان بھارتی ایجنسیز کے اعلی کار بن رہے ہیں، نوجوان افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں، حسین کوٹ میں 4 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کی انتہا، البریش کیمپ پر وحشیانہ بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 23 فلسطینی شہید، جبالیہ خان یونس اور رفح پر بھی حملے، صبح سے لے کر اب تک 70 شہادتیں، خوراک کے حصول کے لیے فلسطینی بے یار و مددگار، ایک آٹے کی بوری کے لیے کئی گھنٹے انتظار، اسرائیل کا مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر یہودی بستیوں کی توسیع کا اعلان، 22 نئی بستیوں کی منظوری۔ غزہ میں دم توڑتی امیدیں، غم کی نئی داستانیں، فلسطینیوں کے لیے ہر روز قیامت، اپنوں کے بچھڑنے پر دل دہلا دینے والے مناظر، ایمبولنس نہ ملنے پر مشکل سے مریض اسپتال منتقل، بیٹے کی موت پر والد کی عالمی برادری سے فریاد، کوئی تو مدد کو آئے، کوئی تو ہمیں بچائے۔ آپ نے کتنے بچے قتل کیے؟ غزہ میں روزانہ بچے مر رہے ہیں۔ ٹی وی اینکر پیئرز مورگن نے برطانیہ میں اسرائیلی سفیر کو کھری کھری سنا دی۔ اسرائیلی سفیر صحافی کے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں، آئیں بائیں شائیں کرتی رہیں، صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لی، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ شیشہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے، روک تھام کے لیے بدقسمتی سے کوئی قانون نہیں بن سکا، کابینہ سے بات کر کے اسمبلی میں جلد قانون لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، مورو واقعے کی مذمت، کہا ایک حل شدہ مسئلے پر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ لوگ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ پر پولیس کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹر فار ارلی ایجوکیشن میں انرولمنٹ مہم کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز کا نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنسی فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا دورہ، کم سن بچوں اور والدین سے بات چیت، بچوں کو تحائف دیے۔ وزیر اعلیٰ کا آٹے کے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، سبی اور نواب شاہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا، داتو تربت 47، لاہور میں 42 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا، شدت 41 سے زیادہ۔ سوات میں موسم کی کروٹ، تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری، ملک بھر میں طوفان، تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کا امکان، این ڈی ایم اے کی ایڈوائزری جاری، مانسون میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، سندھ پنجاب اور آزاد کشمیر میں سیلاب کا خدشہ۔ پاکستان کا بھارت پر زوردار وار، ساؤتھ ایشین ٹینس کے انڈر 12 ایونٹ میں پاکستان نے روایتی حریف کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیصلہ کن مارکے میں میزبان شری لنکا سے مقابلہ ہوگا۔ عید قربہ کی آمد مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، من پسند جانوروں کی تلاش بڑا امتحان، بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ جاری، منڈی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، کسی کا سودا بن گیا تو کوئی ریٹ گرنے کا اور ملی نغموں کا بڑا مقابلہ، سما کی آواز، پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں ہوگی سریلی آواز کی تلاش،
کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ والے ہو جائیں تیار۔ 31 مئی اور 1 جون کو صبح 11 سے شام 5 بجے تک آڈیشنز ہوں گے۔